کوئی نہ ہو تو آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. آپ کے ساتھ دنیا میں کوئی نہ بھی ہونا تو آپ کے ساتھ ایک رب ہوتا ہے جس کو آپ کبھی بھی پکار سکتے ہو. الرحمن سے پکارو, آپ الرحیم سے پکارو, آپ جس اللہ کے خوبصورت نام سے پکارو گے آپ کو اس کا ڈیفینیٹ بینیفٹ ملے گا. Live in this world as if you are a stranger. ایک اجنبی جانو کہ اللہ کون ہے. السلام علیکم. آج آرٹ آف ہیلنگ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا, آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے وہ بالکل تھوڑی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کی ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر سبحان تو ہمیشہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. آج ہم نے اپنے خاص مہمان کو جو ہے وہ آج ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. بیسیکلی ان سے جب بھی میری بات ہوئی تو ایک ورڈ جو ہے انہوں نے زندگی کے بارے میں بات کی, مسافر. اچھا, مسافر تو ہم ظاہر بات ہے زندگی میں ہر وقت سفر ہی کرتے رہتے ہیں, لیکن جو ان کا پرسپیکٹیو ہے مسافر ہونے کا وہ بہت ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. ان کی اپنی پوری جرنی ہے, اس جرنی کو ہم ڈسکس کریں گے. تو پہلے میں دونوں گیسٹ کو اپنے ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر سبحان, السلام علیکم یا صاحب, کیسے ہیں آپ دونوں؟ اچھا سبحان, آپ تو ہمارے ساتھ کنٹینیوس جو ہے وہ ایپیسوڈس کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہے کہ ہم دونوں مل کے جو آرٹ آف ہیلنگ کے اوپر ہم جو پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کا انیشیٹ یہی ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ اور جو آپ کی ڈیلی لائف کی جو پرابلمز ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ہم ان کو سلوشن دیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ تو ہم دونوں کا ٹاپک ہوتا ہے. آج ہم تھوڑا سا اس کا ایک الگ پہلو کہ میں کہوں گا پرسپیکٹیو کہوں گا کہ ہم اپنے آڈینس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ روحانیت, اللہ سے کنیکشن. ہم نے اس پہ توکل اللہ پہ بھی پروگرام کیا تھا, بٹ یہ جو روحانیت کا ایک سفر ہوتا ہے نا, یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے بیان کر سکیں, اور ان کے اس سفر میں کسی قسم کی فلکچویشن نہیں ہوتی, کنفیوژن نہیں ہوتی. تو یحییٰ صاحب سے جب میں پہلی دفعہ ملا تو میری ان سے 3-4 دفعہ جو ہے وہ بات ہوئی, 1-2 سلسلے میں بات ہوئی. بیسیکلی ہم دونوں ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں میریکل آف قرآن پہ, تو اس پہ بھی جو ہے میں نے ان سے بڑی گائیڈنس لی, تو یہ اس پہ بھی مجھے بہت منٹور کر رہے ہیں. ان کی خاص بات جو ہے وہ میں تمہیں بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جب یہ ٹریول کرتے ہیں تو یہ اس ٹریول جرنی کو ایک ان کا ایک مشن ہے. بیسیکلی یہ دعوت دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ جو پہلے جو ہے کسی اور ریلیجن میں تھے اور وہ بائی اپارچونیٹی یا بائی بلیسنگ جو ہے وہ اسلام میں آئے, تو یہ ان ساری سٹوری کو جو ہے نا یہ ڈاکومنٹ بھی کرتے ہیں. تو ہم بس آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا ذرا مجھے اپنے مسافر کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کو بتائیں, یہ ذرا میں اس میں بڑا کیوریس ہوں یہ جاننے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسکلی ہماری لائف ایک سفر ہے, رائٹ, فرام دا ٹائم وی آر بورن انٹل ٹائم وی ڈائی, کانسٹنٹلی ہم ایک جرنی میں, رائٹ. تو اس چیز کو سمجھنا, اور ایک دا ریزن ایکچولی آئی لائک دس نیم از بیکاز ایک حدیث نے مجھے بہت انسپائر کیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. لیو ان دس ورلڈ ایز اف یو آر اے اسٹرینجر, ایک اجنبی انسان, اور اے ٹریولر. تو جب میں نے اس حدیث کو پونڈر کیا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ whether I like it or not, میں تو سفر میں ہوں, اور میرا سفر کہاں جا رہا ہے. اب جو مسافر ہوتا ہے, جو بندہ سفر میں ہوتا ہے, وہ الٹیمیٹلی اپنی ڈیسٹینیشن کے بارے میں ورڈ ہوتا ہے نا. تو میں نے سوچا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ تم ٹریولر کی طرح رہو, تو دیٹ مینس الٹیمیٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو اے ڈیسٹینیشن. تو پھر وہ ڈیسٹینیشن کیا ہے, دیٹ میڈ می مور تھنک اینڈ تھنک اینڈ تھنک. دیٹ واز ون آف دا ریزنز آف مائی transformation of growing up in Chicago and in the West. I was only like 15-16 years old when I came by the will of Allah, by the will of God, to this path of Islam. That's amazing. So like you were born and raised over there, or how did it go by? Like basically
ہماری فیملی شفٹ ہوئی تھی to America when I was about 5 or 6 years old. So you did your basic education, everything from there? Yeah, whatever I remember, I remember from America. I don't really have any memories of Pakistan because I was really young. Okay. So kindergarten, I remember when I was in Chicago. I remember kindergarten. I remember all my teachers and my friends, and from there I have memories of growing up. That's amazing. So like, mashallah, you're also a sheikh. So like, tell us about that journey. Like, how did it come up? Like, what happened? If you wanna. Yeah. Sheikh, you know, a lot of my friends call me Sheikh, and I'm like, I'm not a Sheikh, I'm a milkshake. So, you know, Sheikh is a big term, you know. Absolutely, it's I used, get that, yeah. Right, you know what I mean? It's used for people who have deep knowledge of Islam. I'm just a student. I learn every day from brothers like you, and I love the journey of learning, and that's why I travel. Like the brother mentioned, that I travel bahut karta hu. So that's one of the reasons that I like to travel, is because whenever I meet new people, I learn something new. اچھا تو اس میں ایک چیز آئی جسٹ ون کلیریفائی لائک سو ہر کسی کی زندگی میں ایک اسپریچول ٹائم آتا ہے کہ جس پہ اس کے بعد جس طرح آپ نے مینشن کہ آپ کی ٹرانسفارمیشن ہوئی تو واز دیر لائک اے اسپیسیفک ایونٹ اور واز دیر لائک سم تھنگ فرام یور انر سیلف دیٹ واز کالنگ یا کیا ایسا ہوا کیا جو آپ ایک اپنی جو ایک ڈفرینٹ لائف اسٹائل تھی اس سے بالکل ہی آپ ٹرانسفارم ہو گئے ٹو دس یو نو to this Sheikh Yahya? I'm still in transformation. Okay, absolutely. Still a lot of work to do. I understand that perspective, but like, what was that key element? Like, if you want to mention something regarding that. Yeah, so basically, since I was like 5 or 6 years old, I grew up in America. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu La ilaha illallah, Allah. ابھی ہم نے چھوٹی سی بریک کے بعد ہم نے آپ کو دوبارہ جوائن کیا ہے اور اس وقت بڑی اچھی ہماری کانورسیشن جاری تھی کہ مسافر جس طریقے سے ان کی پوری جرنی ہے شیخ یحییٰ کی تو وہ اس پہ ہماری بات ہو رہی تھی. تو سبحان سے میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ سبحان کی سفر میں بھی جو ہے نا جرنی بہت ہے. بیسیکلی یہ بھی کہیں پہلے شاید ملیشیا سے اس نے پڑھنا شروع کیا, پھر اس کے بعد جو ہے یہ یو ایس اے میں رہا, پھر ابھی اس کا ایک اور جو ہے سفر ہے. تو تمہارا بھی ایک سفر والا کانسیپٹ ہے, آپ کا بھی سفر والا کانسیپٹ ہے. تو ذرا دونوں اپنے اپنے سفر کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں تاکہ یہ کہ وہ لوگ جو سفر کرتے ہیں لیکن ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے. کون سے والا سفر بول رہا تم, انگریزی والا یا اردو والا؟ یہ آپ کا اچھا نہیں, I'll get back to what you were saying. خیر پڑھائی تو تم نے کہا ملیشیا سے نہیں, میں پاکستان سے پڑھنا شروع کر دیا تھا. I was born and raised in Karachi, alhamdulillah, and I'm proud for that. یہیں سے I did my A levels and then afterwards I went to Malaysia and then after Malaysia I went to the US. تو وہ ایک سفر رہا الحمدللہ, چلتا رہا. ابھی ہمارے شیخ صاحب نے جو مینشن کیا تھا کہ لائف اٹ سیلف از اے پورا اردو والا سفر, لیکن میں کہتا ہوں پھر انگریزی والا بھی سفر آ جاتا ہے, اس پہ پھر وہی بات ہے جو ہم لوگ صبر کرنا چاہیے. تو دیٹ واز جسٹ مائی جرنی. I just want Sheikh Saab to tell his journey, please. Yeah. So basically, as you asked, like, what was the point of my transformation? Yeah, absolutely, yeah. Right. Basically, I think every human being has this yearning for God. You know, ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے پری پروگرام کیا ہوا, because وہ ہمارے کریٹر ہیں, right? He made us. Just like no one can take out the love of your mother from your heart, no matter what. کوئی بھی اللہ کی محبت آپ کے دل سے نہیں نکال سکتا. تو بیسکلی گروئنگ اپ ان دا ویسٹ آپ دیکھتے ہو کہ لوگ اس کا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈتے ہیں ان ڈرگس, in alcohol, in women, in so many different things they try to find happiness, right? So basically growing up and being in that environment, there was always an emptiness inside my heart, like any human being, right? تو میرے اس وقت رول ماڈلس جو تھے وہ I don't know if I should mention this or not, but they were rap stars. You know? I have to be honest, you know. Yeah, absolutely. Right? But I'm not going to mention any names, but no, if you grew up in the 90s, even if you want, that's fine, but like, you know, but I understand, like, right? Obviously living in the West and you had that kind of a mindset growing up. Yeah, so if you grew up in the 90s, you know who I'm talking about, right? So anyways, the reason I started coming towards Islam was because I actually heard a lecture of a great sheikh.
of a great scholar, All right. Sheikh Tariq Jamil. Okay. And this was one of the first times I had ever heard a real lecture about Islam. Okay. Like ہم گرو اپ ہو رہے ہیں نا, کلچر مسلمان ہیں, ماں باپ کہتے ہیں بیٹا مسلمان ہے, اچھا مسلمان ہے, مسلمان کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. What is the real meaning of a Muslim? Today we don't even know what the word Muslim means, right? Some people think, oh, it's a religion, I don't want to be religious. But no, you should actually know what Muslim means. It's a beautiful meaning to be a Muslim. Yeah. Right? So basically انہوں نے بتایا کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور یہ زندگی کا مقصد کیا ہے, right? اور مرنے کے بعد کیا ہوگا. That was like the clicking point in my head when I heard that. I was like, اگر یہ جو مولانا ہے, you know, we say like we have a different prospect of مولانا. Yeah, absolutely. So ہم نے کہا یہ جو مولانا ہے اگر یہ بات صحیح کر رہے ہیں اور یہ چیز ہونے والی ہے, then I'm in big trouble. Oh. اچھا, تھوڑا سا میں اس میں ایڈ آن کروں گا کہ ہم جب بھی مرنے کے بعد والی جو ہماری وہ ہے ایمان کہہ لیں یا فلاسفی کہہ لیں, اس کے جو حقائق ہیں بیسیکلی, جو اس کی ڈیپنیس ہے, اس میں ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں. صحیح ہے نا. ایک تو ڈرنے کی وجہ یہ کہ ہماری جو زندگی جس طریقے سے جا رہے ہیں, ہم جس طرح کی چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, تو ہم کہیں نہ کہیں اگر ہم اپنے آپ کو سفر کا سوچتے نا تو ہم تاریکی میں چلے جاتے ہیں. صحیح نا. تو ایک تو میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اس سوچ کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے. دوسرا یہ کہ ہم جب اللہ سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میرے اللہ سے کنیکٹ ہونے کا جو سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ میں نے ایک دفعہ اللہ سے خود بات کی. میں نے کہا اللہ نماز پڑھتا ہوا آ رہا ہوں, نماز پڑھتا رہوں گا, یہ میری جو ہے وہ تھی, اور بائی برتھ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. لیکن میں نے کہا اللہ یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ جو ہمارے ساری کے سارے جو 5 پلرز ہیں, اس میں میں سب سے پہلے اللہ سے میں نے خود بات کی. میں نے کہا اللہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا واٹ از ایمان. یہ میری ایک اللہ سے جو ہے وہ بات تھی. میں نے کہا اللہ مجھے یہ ایمان کے ذرا جلوے دکھائیں. مطلب اس وقت میں اس اسٹیج پہ تھا کہ مجھے یہ روزمرہ کی جو زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مجھے نہیں نظر آتا تھا. میری باڈی کے اندر اگر خون جا رہا ہے, دوڑ رہا ہے, تو یہ بھی اللہ کا ایک میریکل تھا. لیکن میں نے اللہ سے التجا کی. میں نے کہا اللہ آپ ہیں الحمدللہ, وہ تو ہم سب کرتے ہیں, لیکن اپنے اس ایمان سے مجھے تھوڑا سا جو ہے نا میرے اندر جو ہے نا یہ اس کی کیا کہتے ہیں روحانیت, یا اس کے اندر جو ایک سفر ہے نا اس کے اندر تھوڑا سا مجھے جو وہ کریں, کنیکٹ کریں. تو اللہ نے مجھے بہت 2-3 چیزیں ایسی دکھائیں کہ میں فوراً جو ہے نا کہ میرے آنکھوں میں آنسو آتے تھے, میں سجدے میں چلا جاتا. مطلب آپ نے مانگا تو اللہ نے آپ کو دکھایا. تو یہ وہ میرا سفر تھا. صحیح نا. اب ایشو ابھی ہمارے یہاں سوسائٹی میں کیا آ رہا ہے کہ ہم جب پرابلم میں ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ سے کنیکٹ کیوں نہیں ہوتے ہیں. صحیح ہے. یہ میں ڈاکٹر سبحان سے بھی بولوں گا, یہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ فار ایگزامپل ہم اپنی ڈیلی لائف میں کہیں نہ کہیں پرابلم میں آتے ہیں, کبھی غصے میں آ جاتے ہیں, کبھی کچھ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہم اس وقت کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ روٹ غلط لکھتے ہیں. صحیح نا. تم نے بات بولی کہ ایمان کی بات کی, اٹ آل گوز بیک ٹو دیٹ بیسکلی. سو لائک اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو ایمان فرسٹ آف آل لیٹس جسٹ انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از. ایک حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹس اقرار باللسان و تصدیق من القلب, یعنی منہ سے بولنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دیٹ از دا فرسٹ بٹ آف اٹ. بٹ لائک ایکچولی بلیونگ اٹ فرام دا ہارٹ, جو تصدیق آپ اپنے دل سے کرتے ہو, دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پرسپیکٹو. اس کے بارے میں لوگ بات بھی نہیں کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ یو نو وی گیٹ ٹو نو دی ایگزیکٹ ٹرمز اینڈ واٹ دے مین. سیکنڈلی you asked about how so basically it all goes back to ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بیٹھے ہوتے تھے, تو جب وہ کہتے تھے ہولی پروفٹ ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں, پیس بی اپون یو, ہمارا جو لیول آف ایمان ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے, بٹ جب ہم لوگ اپنے گھریلو کاموں میں اور چیزوں میں نکل جاتے ہیں تو ہمارا وہ لیول نہیں رہتا. تو وہ لوگ سمجھتے تھے, یعنی وہ نعوذ باللہ ان کا لیول یہ تھا, وہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے شاید وہ اسلام سے باہر ہی ہو گئے ہیں, یعنی اتنا ان کو ڈر اور خوف ہوتا تھا. تو ہولی پروفٹ what did he tell to them? He was like that is the natural response. اگر اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اچھی محفلوں میں بیٹھو اور آپ کا ایمان زیادہ ہے اور باہر جاؤ تو ایمان کم ہے, تو ایسا آپ کو فرشتے آپ نازل ہو کے آپ سے مصافحہ کرتے, لائک دیٹ وڈ ہیو بین دا لیول. سو دس از جسٹ پیورلی نارمل. ہم لوگ کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کسی اچھی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, جب اور چیزوں میں کہیں نکل جاتے ہیں تو سو دیٹ از اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو وچ آئی تھنک پیپل شوڈ نو مور اباؤٹ.
And obviously our Sheikh is here, so he's going to elaborate more on this. Basically your question was like, why don't we turn to Allah in our daily lives when we have a problem, right? Absolutely. جب مسائل آتے ہیں تو ہمارے دھیان ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, اللہ کی طرف نہیں جاتا. Basically I think that when you don't know about something, the greatness of it, you don't know what it can do for you. Right, today آج ہم سے پوچھے کہ $100 کیا کر سکتا ہے, تو چھوٹا بچہ بھی بتا دے کہ یار $100 یہ کر سکتا ہے. صحیح بات. رائٹ, لیکن آج ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کی بڑائی بیان ہی نہیں کی. جب نبی آتے تھے, اگر ہم ساری نبیوں کی زندگی کو اسٹڈی کریں, سارے نبی آ کے سب سے پہلے لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ کو پہچانو کہ اللہ کون ہے. Once we start recognizing who is Allah, Dr. Sahab, I think you would agree. Yeah. Once we start recognizing who is Allah, then we will start turning to Allah in every condition. Absolutely. کیونکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو سارے مسائل آئے ہیں, یہ جو سارے مجھے مسئلے آئے, فار ایگزامپل میں بیمار ہو گیا, فوراً میں کیا سوچتا ہوں, فوراً میں سوچتا ہوں کہ کسی طریقے سے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس, فوراً میں کسی کے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جاؤں, میں اپنا علاج کرا لوں, یا میں دوائی کھا لوں, یا ہاسپٹل چلا جاؤں. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے, انہوں نے کیا کہا؟ اگر ہم قرآن پڑھیں, قرآن از so remarkable. Absolutely, I would agree with that. I swear, if we understood the Quran, and this is something we're working on too, that how the people can understand the Quran. اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں, ہماری ساری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں. 100%. آپ نے حضرت ابراہیم کی بات کی, وی نو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. ان کو جو آگ ان کے لیے بھڑکائی گئی تھی, اس میں ان کو ڈال دیا گیا. کیا زبردست شعر مجھے ایک دم سے یاد آیا. کہتے ہیں, گر آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا, گر آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یعنی آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, آپ اتنا ایمان تک جاؤ, آپ کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. لائک دیٹ از لائک پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا لیول آف فیتھ دوز پیپل ہیڈ بفور اس. اینڈ انفارچونیٹلی ہم لوگ مجموعی طور پہ, میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کا ایمان ایک طرف, اور ایک نبی کا ایمان اس سے بھی into an infinite number. So like these things I think people need to understand. We need to go back to our basics. That's just the way to have basically اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے, اگر میں تھوڑا سا فنش کر لوں اپنی بات کو. Absolutely. Basically اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اسباب جو ہیں, all these things that we use in our daily life, medicine, money, for example getting a degree, going to a shop, یہ سارے اسباب ہیں. These are all the means that we use. لیکن ہمارا بلیف اللہ پہ ہونا چاہیے. بے شک, کیونکہ یہ سارے مینز جو ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ اللہ کے حکم سے مسبب الاسباب, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بغیر, اور ان کی اجازت اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان کی اجازت کی, ان کو اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے. بے شک. وہ دوائی جو آپ کھاتے ہو, جو آپ نے ڈاکٹرز کی, وہ بھی دوائی آپ کو شفا نہیں دے سکتی اگر رب کا اس میں اذن شامل نہ ہو تو. بڑی ایک مزے کی بات میں آپ لوگوں سے شیئر کروں, کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت ہم سب اپنے اپنے ایکسپیرینس کو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں, کہ جو آپ نے مسبب الاسباب کی بات کی نا, تو آج میں اس نام کا بہت شکر ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ جو پورا آرٹ آف ہیلنگ کا جو پورا کا پورا پلیٹ فارم ہے, یہ بیسیکلی یہ مسبب الاسباب کی جو میں تسبیح پڑھتا تھا, یا میں اللہ سے جو التجا کرتا تھا اس دعا کے بعد, یا مسبب الاسباب اور یا حیّ قیوم برحمتک استغیث, یہ پڑھ کے میں اللہ سے جو ہے نا وہ دعا مانگتا تھا. تو اللہ نے اس پورے آن لائن پلیٹ فارم کو الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرا ویژن تھا بیسکلی. میرے ویژن میں ڈاکٹر سبحان کو مجھے ملایا. اگر یہ بھی میں آپ کو ایک انسیڈنٹ دوں تو آپ کے لیے نا یہ بھی چیز ہم سوچتے ہیں نا, وہ جو میریکلز جو ہوتے ہیں کہ یہ کہاں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اور جب یہ یہاں آئے اور 1 سال میری ان سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی رہی تھی, لیکن میں جا کے پرسنلی ان سے ملتا نہیں تھا. اگلے سال میں ملا, ہم ملے بھی جو ہے وہ درس قرآن میں ملے. اچھا, میں گیا, میں نے ان سے جا کر ڈسکس کیا کہ بھائی میرا یہ وینچر ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جی میں نیورو کا جو ہے وہ ڈاکٹر ہوں, اور میں بھی الحمدللہ ایک PhD کر چکا ہوں, اور میں اسی سفر پہ آگے جا رہا ہوں. تو میں نے ایک چیز سوچی, میں نے کہا یار یہ جو موٹیویشن ہے نا آگے جانے کی, ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے یہ پڑھ لیا, صحیح ہے نا. اچھا, ایک تو ہماری ٹیم کے اندر ایک اور وہ پازیٹیوٹی آ گئی کہ اب آگے بڑھنا ہے. اچھا, انہوں نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا, پھر اس کے حساب سے ہم نے جو ہے 2-3 ورکشاپس کرائی, الحمدللہ اس میں بھی اللہ نے سکسیس دی. تو یہ جو ساری کی ساری جو کہتے ہیں نا اللہ کا صرف ایک نام, یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر, یہ میں بہت زیادہ پڑھتا تھا.
تو اب یہ تو ایک نام تھا کہ اللہ جو ہے وہ سارے ایسے اسباب بناتا ہے. اور میری آپ سے ملاقات ہوئی جو پورے 1 سال پہلے جو ہے میں نے ڈسکس کیا تھا, اللہ سے ہی میں نے یہ اپنی التجا کی تھی, لیکن پورے سال میں نہیں کر پا رہا تھا کہ میں چیزوں میں جو ہے وہ کوئی ہماری فاؤنڈیشن نہیں بن رہی تھی. پھر اس کے بعد جو ہمارے پروگرام ہوا اس میں جو اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں, میں نے جب ان سے ویژن اپنا ڈسکس کیا تو وہ ایک دم سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا. میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہر جگہ ہوتے ہیں, ہمارے سامنے تو نہیں ہوتے لیکن ہمارے پیچھے بیک اینڈ پہ ساری چیزیں سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو وہ مسٹر عابد ہیں. اچھا, اب دوسری چیز کہ جب میں نے ان سے یہ چیزیں ڈسکس کی تو انہوں نے بھی سیکنڈ نہیں لیا. تو مجھے یہ لگا کہ جو میرے پریویس 2 سال کا جو میرا پرابلم تھا, جس میں میں تھوڑا سا ڈپریشن میں بھی گیا, میں انزائٹی میں گیا, لیکن میں نے ایک چیز جو ہے وہ محسوس کی کہ اللہ ہدایت اور شفا اب آپ نے دینی ہے. کس طرح دینی ہے, کیا دینی ہے, مجھے نہیں پتا. میں ضد میں لگ گیا. اور میں آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیٹ میں میں نے اللہ کے نام یہ جان بوجھ کے لگائے ہیں. ویسے تو ہمارے ان سارے آرٹ ورک میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں نہ کہیں پہلو ہیں. ہم کیونکہ سارے آرٹسٹ ہیں, ایپسٹک ہیں. اور ایک دفعہ جو ہے وہ سبحان نے بھی یہ چیز پریکٹس کی, تو سبحان کا بھی بڑا ایک زبردست وہ ایک رہا جب اس نے یہ چیز کی. وہ آپ کے فریم میں نہیں آئے گا لیکن بڑا زبردست ہے. تو یہ تو صرف ایک نام ہے نا, ہم تو اللہ کہہ کے پکارتے ہیں, یا مسبب الاسباب سیکنڈ نام ہے. اب تھوڑا سا اگر ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم پریشانی میں آ گئے, فار ایگزامپل کسی بھی, تو سب سے پہلے یا رحمان یا رحیم ہمارے پاس آتا ہے. کسی ہمیں حفاظت چاہیے یا حفیظ چاہیے. مینٹل النس میں اگر کوئی بندہ جا رہا ہے, ڈپریشن میں جا رہا ہے, انزائٹی میں جا رہا ہے, تو کون سے وہ نام ہیں جو اللہ کے جس سے ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ویسے تو ہر نام سے ہو سکتے ہیں, ہر نام کے ملٹیپل جو ہے وہ ڈائمینشنز ہیں, لیکن یہ ذرا میں آپ دونوں سے, کیونکہ دونوں کی آپ کی ریسرچ الگ الگ ہے. اس کے ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ نیورو کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, آپ کی جو ہے وہ ایک روحانیت پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو یہ ذرا میں آپ دونوں سے چاہوں گا, آپ دونوں ذرا کنٹینیو کریں اس چیز پہ. سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ. جب آپ اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے ہو, جن کو ہم عربی میں اسماء الحسنہ کہتے ہیں, اللہ کے خوبصورت ترین نام, تو یو فائنڈ سورہ حشر میں ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ چلتا ہے, وہ آیات ہیں باقاعدہ, اللہ تعالیٰ مینشنز some of his names, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. تو رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ کو, اللہ loves these all his names, 99 names جن کا ہمیں پتہ ہے. تو his names, like آپ جس نام سے بھی پکارو اس ذات کو, وہ ہر نام اس ذات کو پکارنے والے کا آپ کے لیے مفید ہوگا. آپ الرحمن سے پکارو, آپ الرحیم سے پکارو, آپ جس اللہ کے خوبصورت نام سے پکارو گے آپ کو اس کا ڈیفینیٹ بینیفٹ ملے گا. اچھا, میرا نام کچھ لوگ کہتے ہیں, ہاں یو آر گونا پرابلی گو ٹورڈز, ہاں میرا نام اللہ کا نام نہیں ہے. لوگوں کو ایک مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے کہ سبحان جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت, بہت ایک سب سے ایک جو کلمینیشن آف آل ہز نیمز انٹو ون ورڈ. اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ, تو وہ کچھ عربی زبان میں, آئی نو عربک سو آئی نو واٹ اٹ مینس, پاک, اللہ کی ذات پاک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سبحان میں اٹس اے کلمینیشن آف آل ہز نیمز ٹوگیدر, تو وہ ایک صفت بن جاتی ہے. تو وہ اس ڈائنامک میں پھر جو ہے سبحان اللہ جو بولتے ہیں, تو وہ اس ڈائنامک میں آ جاتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے یہ نام نہیں ہے. یہ میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا اگین کہ اٹ از ناٹ اے پارٹ آف. ایک بڑا مزے کا انسیڈنٹ ہوا, ہم دونوں کہیں گئے ہوئے تھے, تو سرپرائزنگ کسی نے سبحان اللہ پکارا رہا, تو سبحان نے ایک دم سے ادھر کھا کے مجھے قصہ یاد کیا. تو یہ ایک بڑی اس جگہ کی نا وائب بالکل چینج ہو گئی کہ وہ سبحان اللہ. بلکہ اللہ کے ناموں سے I'll come back to the main topic. اللہ کے ناموں سے, بلکہ ایک حدیث ہے ہولی پروفٹ پیس اپون ہم کی, کہ جو انسان اللہ کے 99 نام یاد کرتا ہے اور ان کو روز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت اس کے لیے لکھ دی ہے. It is such, ہم لوگوں کو چاہیے ایوری ڈے. لائک آئی ریممبر وین مائی موم بیک دین, لائک جب شی یوز ٹو ڈراپ اس ٹو اسکول, تو ہم لوگ, میں, میرا بھائی اور ماما, لائک وی یوز ٹو ریسائٹ دا نیمز آف اللہ ان دا کار. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ایسے ہیبٹ بنائیں
یا خود اپنا کہیں جا رہے ہیں تو اللہ کے جو 99 نام ہیں پہلے یاد کریں اپنا, اور خود ان کو دن میں ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ریسائٹ ضرور کریں تاکہ اس سے آپ کو اس کے بینیفٹس مل جائیں. دے آر ناٹ ہارڈ ٹو لرن آنیسٹلی. لائک ہم لوگ کیا کیا کچھ حفظ کر لیتے میں, کچھ پڑھنا ہو ڈاکٹری کے لیے کسی اور چیز کے لیے تو اتنا کچھ میمورائز کر لیتے ہیں. تو اللہ کے 99 نام ہیں تو آپ خود ان کو حفظ کریں, بچوں کو سکھائیں, اور just try to recite them every day and see the benefits. You will see, I can assure you guys can see those benefits in your life, inshallah. اچھا, اب میں آپ سے بھی پوچھوں گا آپ کے بھی روحانی پوائنٹ آف ویو سے, اور صرف میں تھوڑا سا ایک ایڈ آن کروں گا کہ جو یہ اللہ ہو کا جو ایک کانسیپٹ ہے, یہ میں اس سے بڑا زیادہ ٹچ ہوں, لیکن ابھی تک میں نے اس چیز کو فیل کرنے کی جو ہے وہ میں ریسرچ میں ہوں. تو یہ ذرا اس پہ بھی ذرا بات کریے گا, کیونکہ آج ہم نے اس کو جو ہے روحانیت ہمارا جو ایک پہلو ہے اس میں ذرا بات کریے گا. جی, اللہ کے جیسے آپ نے کہا نام, there's so many names, اللہ کے کتنے نام ہیں, لیکن جو نام سب سے جو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرایا اپنے آپ کو قرآن کے اندر, اور وہ آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا ہو. تو اللہ has introduced himself with the name Allah. I am Allah, innani an Allah. بے شک, So this is the greatest name of Allah, بے شک, right? So whenever we call him by this name, اللہ it has the greatest power. Allahu, like you said, that Allah is the only one. And this name, like for example, if we say Rahman, merciful, you can be merciful too. yeah, I can be merciful. yeah. But Allah, only Allah can be Allah. Just to one else can be clarify Allah. this thing for our viewers as well. So رحمان آپ کسی کو اگر کہہ لو تو اس میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہے. رحیم, لیکن الرحمن when you put in the alif or lam, that becomes the, جب وہ آ گیا نا, then that وہ صرف جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے اسپیسیفائی ہو جائے گی. تو beautiful saying. Right. Yeah. So the ayat of the Quran which says وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. So this means کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں, اور ان خوبصورت ناموں سے آپ اللہ کو پکارو. اب میں نے ایک دفعہ ایک شیخ کو سن رہا تھا, عرب شیخ ہیں, انہوں نے ایک بہت خوبصورت تفسیر اس آیت کی. انہوں نے کہا دیکھو اگر آپ بیمار ہو تو بولو یا شافی اشفنی, اے شفا دینے والے مجھے شفا دے. بے شک, بے شک. تو جب آپ بیمار ہو, آپ اس طریقے جیسے بھی آپ نے کہا بہت سے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, انگزائٹی ہے, تو اس طریقے سے اللہ کو اس نام سے پکارنے کے اے شفا دینے والے, یہ جو انگزائٹی مجھے ہو رہی ہے, یہ جو ڈپریشن مجھے ہو رہا ہے, یہ صرف تو ہی دور کر سکتا ہے. بے شک. اور اس پہ مجھے ایک بہت خوبصورت انسیڈنٹ یاد آیا کیلیفورنیا میں. everybody wants to go to California nowadays. So Cali, right? And even people there, اس انسیڈنٹ سے مجھے ریئلائز ہوا کہ آپ دنیا کے سب سے کسی کونے میں رہ رہے ہو, سب ساری چیزیں آپ کے پاس میسر ہیں, you have anything your heart desires, but if you don't have Allah, oh no, absolutely. Right? So that incident which I want to share with you guys, I'll share with you after I mention this beautiful ayat of the Quran. Allah says listen up. In our English language, ذرا غور سے سنو, دھیان سے سنو. In English we say listen up, listen carefully. That means now I have to tell you something important. Very important, yeah. Allah Ta'ala kehte hain ala. Ala in Arabic means listen carefully. Right? This is a message for the youth. This is a message for all mankind that Allah is giving in the Quran. Listen up. بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Only and only with the remembrance of Allah. Now see, the name of Allah comes again. Absolutely. He could have said Rahman, he could have said Rahim, but then he mentions Allah again. So he says, only with the remembrance of Allah You will your find heart peace. find peace. So now what happened? Yeah, we discussed this in one of our previous episodes as well. So that's what I'm trying to get to. I'm just getting to the conclusion now. So Allah mentions, I am Allah, innani an Allah. And then he says, Huwa Allahu alladhi, Huwa Allah. He mentions again Allah. Then he says, Huwa Rahman ar-Rahim. And then he mentions his other name. So he begins with Allah again. Yeah. So all these places we're hearing what? Allah. Absolutely. Allah. So this name is the most beautiful name in this whole universe. اچھا, ایک اسی جس طریقے سے آپ نے بھی یہ بات کی, اس کا میرے خیال سے آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ میڈیٹیشن میں ہم اس طرح کی پریکٹسز کرواتے ہیں کہ آپ اس نام کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرو, اور اس کے ساتھ جو آپ کی جو بیٹ ہوتی ہے بیسیکلی اگر آپ اس کو سنگ کر دو تو وہ بھی ایک بہت سکون دینے والی جو ہے نا ایک کیفیت ہو جاتی ہے, جو بہت سارے جو اس طرح کے وہ کرواتے ہیں اسپریچول پریکٹسز کرواتے ہیں, اس میں اس قسم کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکش میں اور ان ساری جگہوں پہ اس طرح کی پریکٹسز ہیں. تو اچھا, یہ جو سفر آج ہم نے تھوڑا سا آپ سے ذکر کیا, تو ہمیں آواز ظاہر بات ہے ٹائم کی ہمارے پاس تھوڑی سی
کمی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کے لیے آپ کو ایک دفعہ اور دوبارہ وہ اسٹوری باقی ہے جو میں سنانا چاہ رہا تھا. ہاں ہاں پہلے وہ کنٹینیو کریں. ابھی بتا دوں یا ابھی نیکسٹ؟ بتا دیں. اچھا بیسکلی وہ یہ ہوا کہ میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کیوں آپ نے شروع میں کہا اٹس آن دا رائز رائٹ. تو کیلیفورنیا کی بیوٹیفل اسٹوری دیٹ واز ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از دیٹ ایک عورت مسجد میں نماز پڑھے. آپ کو پتہ ہے وہاں امریکہ کینیڈا میں ایک وومن سیکشن ہوتا ہے ایک مین سیکشن ہوتا ہے. تو وومن سیکشن میں ایک ہماری مسلمان بہن نماز پڑھی تھی. تو جب اس نے سلام پھیرا تو اس نے دیکھا اس کی اس سائڈ پہ ایک عورت ہے جس نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا مسجد میں. اب پتہ چل جاتا ہے مصلی آتے جاتے آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی مسجد میں کون آ رہا ہے. تو اس نے اس سے پوچھا بیکاز اس کی گیٹ اپ اور اس کی جو کلوزنگ تھی وہ ایسی تھی کہ لائک اے نان مسلم. تو اس نے اس سے پوچھا سسٹر آر یو اے مسلم؟ یو بی سرپرائز واٹ شی سیڈ. آپ حیران ہوں گے. اس نے کہا نو آئی ایم ناٹ مسلم. میں مسلمان ہی نہیں ہوں. تو یہ جو مسلمان بہن تھی یہ حیران ہوگی. اس نے کہا دین وائی آر یو پریئنگ ود اس اف یو ناٹ مسلم؟ آپ نماز کیوں پڑھ رہی ہو اگر آپ مسلمان نہیں ہو؟ اب آپ سوچیں. اس نے کہا کہ میں ایک پیشنٹ ہوں of severe depression and anxiety. I went to all the doctors in California. I tried all the depression medicine in California. I didn't find happiness in my heart. So the Muslim sister said, اس نے کہا مسلمان بہن نے کہا پھر آپ یہاں کیوں آتی ہو؟ اس نے کہا جب آپ کا لیڈر ایک گانا گاتا ہے نا مجھے سکون ملتا ہے. تو وہ مسلمان بہن نے کہا وہ گانا تھوڑی ہے وہ تو قرآن ہے وہ تو اللہ کا نام ہے. You know, I've experienced some of the similar situations in the US as well. So basically these stories are so beautiful. Like I actually want کہ ہمارا جو ہے نا like there's also videos on YouTube. Yes. And they invest, you know, YouTubers, they wear their headphones and they're like, you know, they listen to some reciters reciting the Quran and they're like, this, why, we don't know what he's saying, we don't know what is it about, but ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہمیں سکون مل رہا ہے and we just want to keep on listening. یہی تو ہے قرآن کا جو وہ میریکل جو شفا ہے جو نفس ہمارے لیے انسان کے لیے. اللہ says وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. So this is what he talks about, that جو شفا اور رحمت ہے وہ ہم سب کے لیے اور رحمت for everyone, not only Muslims, for everyone. Right. اچھا میں تو باتیں سن کے میں بہت زیادہ سکون میں جا رہا ہوں کیونکہ جو ہم نے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ. پروگرام اسٹارٹ کر رہے تھے تو آپ یقین مانیں میں تھوڑا سا آج کافی ڈاؤن تھا پورا سفر اور بہت ساری چیزوں کو لے کے. لیکن جب ہم بات کرنے بیٹھیں سبحان کی گرین کلر کی انرجی آپ سے بات کرنے کا جو ہے وہ پورا پرسپیکٹیو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اس پروگرام کے تھرو جو ہے نا وہ اللہ کی حمد و ثنا کی. تو وہ ایک چیز کہتے ہیں نا کہ انسان اگر کبھی بھی اکیلا محسوس کرے صحیح ہے وہ دنیا میں بہت دفعہ ہو سکتا ہے. گاڑی چلاتے ہوئے ہو سکتا ہے, پیدل چلتے ہوئے ہو سکتا ہے, کسی بھی مرحلے پہ جو ہے وہ گر سکتا ہے صحیح ہے نا, کسی بھی کیفیت میں وہ گر سکتا ہے. تو وہ اس وقت اس کے پاس کوئی اور دوسرا نہیں ہوتا سوائے اس کا اللہ ہوتا ہے. تو یہ والی چیز کا آج میسج میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ جو کہ آج کی ہماری خود کی ایک بہت بڑی جرنی رہی کہ کس طریقے سے ہم نے آج کا سفر سٹارٹ کیا اور کس طریقے سے ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ آپ 2 دن پہلے آئے. کافی عرصے سے میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ جو ہے ہمیں ٹائم دیں, تو آپ اس وقت اپنے وہی سفر میں تھے. ہم الحمدللہ میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گا کہ ابھی آپ نے دوبارہ عمرہ کی. آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ دیکھیں وہ ایک ہائی اسٹیج آف ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے کعبہ ہو اور آپ اپنی التجا اور بہت ساری کیفیتیں ہیں. اس پہ ہم اگلا پروگرام ضرور کریں گے اور ہم آپ کو جو ہے ایک اور ایپیسوڈ کے لیے بھی کیا کہیں گے انوائٹ کریں گے, دعوت دیں گے. تو آج کا پروگرام ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں اور میں پورے آڈینس کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پلیز کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. آپ کے ساتھ دنیا میں کوئی نہ بھی ہونا تو آپ کے ساتھ ایک رب ہوتا ہے جس کو آپ کبھی بھی پکار سکتے ہو, اور وہ رب ایسا رب ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کی شرح سے بھی زیادہ قریب ہے. تو وہ جب میں تو ہمیشہ سنا تھا لیکن ایک دفعہ میری وہی ڈاکٹر سبحان سے بات ہوئی کہ یہ شرح والا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے. سبحان اس سے ہم پروگرام کو اینڈ کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت ترین جو ہے وہ
اینڈنگ ہوگی کہ آپ کے ساتھ جب کوئی نہ ہو تو آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ آئی تھنک یو ور ٹرائنگ ٹو سے شہرگ رائٹ, جو انسان کی جگلر وین ہوتی ہے. تو یا اللہ تعالیٰ مینشنز ان دا قرآن کہ ہی از کلوزر ٹو یو, حبل الورید جس کو عربی میں کہتے ہیں, کہ آپ کی جو یہ جگلر وین ہے بیسکلی, اس سے بھی زیادہ آپ کا رب آپ سے قریب, یعنی آپ کی اپنی زندگی سے زیادہ آپ کا رب آپ سے قریب ہے. انسان سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب جانتا ہوں اپنے بارے میں, آپ بعد میں جانتے ہو, پہلے آپ کا رب آپ کے بارے میں جانتا ہے. تو خیر اینی ویز وی آر گونا اینڈ ٹوڈیز سیگمنٹ آن دس نوٹ. کوئی ہو نہ ہو, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ حافظ. سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ